حکم دے دیا، اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اے شیخ عبدالحق، ساری زندگی تو نے میری سنہری جالیوں کے گرد گزار دی، مدینہ میری گلیوں میں گزار دی، ایک علاقہ ہے ہندوستان وہاں پر ابھی میری حدیث کا علم نہیں پہنچا، تم محدث ہو، تمہیں میری حدیث کا علم آتا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو میرا شہر مدینہ چھوڑ کر تم ہندوستان میں چلے جاؤ۔ معزز ناظرین، ایک رات یہ خواب دیکھا، صبح اٹھے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا خواب میں نے دیکھ لیا، مدینہ پاک کو چھوڑنا کیسے ممکن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کو چھوڑ دیا جائے۔ کوئی فیصلہ نہ کیا۔ دوسری رات ہوئی، دوسری رات پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خواب میں فرمایا عبدالحق محدث جاؤ ہندوستان میں، وہاں میری حدیث کا علم نہیں پہنچا، وہاں کوئی محدث نہیں ہے، وہاں جائیے اور میرے حدیث کے علم کو پہنچائیے۔ پھر صبح اٹھے پریشان، پریشانی زیادہ بڑھ گئی کہ یہ میں ہر روز کیا خواب دیکھ رہا ہوں، میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پاک سے دور نہیں جا سکتا، میں تو آپ کی جالیوں سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، میں تو اپنی آنکھوں کے ٹھنڈک یہاں پاتا ہوں، دل کی کا سکون اور چین یہاں پاتا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ معزز ناظرین، کیا ہوتا ہے، تیسری رات آ گئی، تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا، خواب کے عالم میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو تو معلوم ہے نا، آپ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا، آپ تو میری محبت کو بھی جانتے ہیں نا، میں مدینہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں وہاں چلا جاؤں گا تو پھر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے دوں گا، اپنے کانوں کو سرور کہاں سے دوں گا، اپنے دل کو چین کہاں سے دوں گا، میں تو دور نہیں رہ سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے عالم میں فرمایا، اے شیخ عبدالحق، ہم تمہیں خود بھیج رہے ہیں، یہ جو تشنگی ہے نا تیری، اس تشنگی کو ہم خود دور کر دیا کریں گے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تم ہندوستان چلے جاؤ تو وہاں میری حدیث کا علم تو نے پہنچانا ہی ہے، لیکن جب ہر ہفتے میں سوموار کا دن آئے تو مجھ پر تم درود و سلام پڑھا کرنا، جیسے ہی تم درود و سلام مجھ پر پڑھا کرو گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم مراقبے کی حالت میں بیٹھنا، میں خود یہاں تو تم میری جالیوں کا نظارہ کرتے ہو، یہاں پر تو تم میرے سبز گنبد کا نظارہ کرتے ہو، یہاں پر تو تم میرے گلی کوچوں کا نظارہ کرتے ہو۔ آقا نے فرمایا اگر تم مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو گے ہر سوموار کے دن تو میں خود تجھے اپنا دیدار کروانے کے لیے آیا کروں گا۔ اور پھر اس حکم کو ملنے کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان کی سرزمین پہ آ گئے، پھر وہ ہر سوموار آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، اور ہر سوموار کو بغیر کسی حجاب کے اور خواب کے عالم میں بھی نہیں، بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے درود و سلام کی برکت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، یہ درود و سلام اس قدر خوبصورت چیز ہے کہ ہمارا جسم جہاں کہیں بھی ہو درود و سلام کی کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت ٹوٹے ہوئے تعلق کو، کمزور تعلق کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحال کر دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، شیخ احمد الرفاعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے، صبح شام آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لے گئے، قبر انور پر جا کر کہا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اتنے کلمات کہنے کی دیر تھی، دور رہ کر روزانہ درود و سلام پڑھتے تھے، اتنا تعلق بن گیا تھا کہ ایک دن جب قریب جا کے قبر انور پہ جا کے درود و سلام کہنے کا موقع ملا نا، تو جیسے ہی کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، تو قبر انور سے راوی بیان کرتے ہیں قبر انور سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک باہر نکال کر شیخ احمد رفاعی کے ساتھ آپ نے مصافحہ فرمایا۔ اتنا قربت اور اتنا ناطہ اور اتنی کلوزنس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے اگر کوئی بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ معزز ناظرین، یہی وجہ ہے، بات اپنے اختتام کی طرف لا رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جتنے لوگ بھی آئے جتنوں نے جتنا بڑا مقام پایا، کوئی محدث بنا،
کوئی مفسر بنا, کوئی مجدد بنا, کوئی مفکر بنا, کوئی امام بنا, سارے کے سارے اس مقام تک تب پہنچے جب وہ کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ابو داؤد کی حدیث پاک کا نمبر 1047, حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور پھر اسی حدیث پاک کو سنن النسائی نے بیان کیا, ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک آئی, مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک آئی, مسند ابن حبان میں حدیث پاک آئی, مستدرک حاکم میں یہ حدیث پاک آئی, کل کتب حدیث میں یہ حدیث پاک آئی. تاجدار کائنات نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ, ہفتے کے سارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم, اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. وفیہ قبض, اسی دن آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی. وفیہ نفخہ, اسی دن سور پھونکا جائے گا. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ, جب جمعہ کا دن آئے تو جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. فإن